السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے نبی جسے تم دوست رکھتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والے کو خوب جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینا اللہ جانتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے کہ آپ جس سے دوست رکھتے ہیں اس کو آپ ہدایت دے نہیں سکتے۔ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اللہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والوں میں سے۔ سوچیے آپ کتنی بھاری بات اللہ بتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے پیغمبر ہونے کے باوجود، سمجھے؟ اپنے رشتہ دار، اپنے چچا، کسی کو بھی پیغمبر ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ سوچیے آپ، جب پیغمبر ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر یہ جو لوگوں میں ذہن بیٹھا ہوا ہے جھوٹی حدیث کی وجہ سے، گڑی ہوئی حدیث کی وجہ سے ذہن بنا ہے کہ نبی بخشوا لیں گے، جہنم میں سے نکالیں گے، تو یہاں تو اللہ نبی کو فرما رہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت نہیں دے سکتے کا مطلب ہے کہ جو لوگ گمراہ ہے اللہ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، نبی بھی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو جو گمراہ ہوا وہ جہنم میں جائے گا نا۔ نبی ہدایت نہیں دے سکتے گمراہ، جو لوگ گمراہ ہے، اللہ ہدایت دے گا جس کو چاہتا ہے کہ بھائی یہ رجوع کر رہا ہے، یہ اللہ کی بات کے آگے سر جھکا رہا ہے، مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، تو اس کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو نبی ہدایت نہیں دے سکتے، تو پھر ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر جہنم میں سے نکالنے کی تو بہت بڑی بات ہے۔ ہدایت دے دیتے نبی تو جہنم میں جاتے ہی نہیں ہے نا۔ نبی ہدایت اگر دے سکتے تو ہدایت دے دیتے لوگوں کو، دوستوں کو، جس کو چاہتے ہدایت دے دیتے تاکہ جہنم سے بچ جائے نا۔ ہدایت مل گئی تو جہنم سے بچ جائیں گے، لیکن نبی جب ہدایت نہیں دے سکتے، سوچیے آپ تو جہنم میں سے کیسے بچائیں؟ سوچیے آپ، جو لوگ گمراہ ہو کے چلے گئے جہنم میں جلیں گے، اللہ کے خلاف عمل کر کے دنیا سے چلے گئے، تو ان کو نبی کیسے نکالیں گے، بخشوائیں گے؟ سوچو آپ لوگ کا ذہن ایک دم الٹ پلٹ بیٹھ گیا ہے، قرآن میں غور کرتے نہیں، قرآن کی باتوں میں، اللہ کی باتوں میں غور نہیں کرتے۔ اللہ فرمائے نا قرآن میں غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں لوگ غور نہیں کرتے، سمجھے آپ؟ فکر نہیں کرتے، تفکر، لعلکم یتفکرون، آپ لوگ غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ سوچیے آپ، اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر جہنم میں کیسے بچا سکتے؟ سوچیے آپ، سوچتے نہیں آپ لوگ قرآن کے اندر کیا اللہ فرما رہے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، اسی لیے بھٹک رہے نا، بھروسے پہ بیٹھے کہ جنت مل جائے گی۔ سوچیے آپ، جب تک عمل نیک نہیں کریں گے، ہدایت نہیں آپ حاصل کریں گے قرآن سے، یہ کہ ہدایت کی کتاب یہ ہے نا کہ ہدایت اس سے حاصل نہیں کریں گے تو پھر گمراہی میں رہیں گے۔ سوچیے آپ، ہدایت نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جہنم میں سے نکال کیسے سکتے؟ سوچیے آپ، بتا کیسے سکتے جہنم؟ سوچیے آپ سب باتیں۔ ہدایت اگر ایسے ہی رہتا تو ہدایت دے دیتے تو جہنم میں جاتے ہی نہیں، بتا لیتے نا جہنم سے، لیکن جب ہدایت نہیں دے سکتے تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے گمراہی پاگل لے کے، تو پھر جہنم میں جانے والے کو کیسے بچائیں گے؟ ہے نا، بات عقل میں بیٹھ رہی کہ نہیں؟ اگر ہدایت دے دیتے تو جہنم میں جاتے ہی نہیں وہ لوگ، ہے نا، لیکن ہدایت نہیں دے سکتے تو پھر جہنم میں سے بھی کیسے بچا سکتے؟ نہیں بچا سکتے۔ اگر جہنم میں جانے سے بچانا رہتا نبی بتا لیتے تو نبی ہدایت ہی دے دیتے، جاتے نہیں جہنم میں۔ تو کیا آپ، یہ سب باتیں بہت اہم ہے غور کرنے کی ہے، کہ سب بڑی بڑی جھوٹی حدیث کا آپ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی بخشوائیں گے، نبی جہنم میں سے نکالیں گے، امتیوں کو بخشوائیں گے۔ یہ سب تقریریں، یہ سب جھوٹی حدیثوں سے آپ لوگ کو بے عمل، بے دین بنا دیا۔ آپ لوگ دین کے مطابق زندگی اسی لیے نہیں گزار رہے، بھروسے میں بیٹھے کہ نبی بخشوا لیں گے، جہنم میں سے نکال لیں گے، بخاری کی بڑی ہوئی حدیث۔ کیوں مانتے ہو سب جھوٹی حدیث؟ قرآن دیکھو، آپ کھولو قرآن، تو قرآن سے آپ کو ہدایت ملے گی، صحیح رہنمائی ملے گی، تو آپ دنیا میں صحیح عمل کرو گے اور پاس ہو جاؤ گے۔ اچھا عمل کریں گے، اچھا پیپر لکھیں گے تو پاس ہو جائیں گے، برا عمل کریں گے، غلط پیپر دیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ امتحان گائے نا دنیا،
اور فرشتے دونوں آپ کا ہمارا سب کا، دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے نام اعمال لکھ رہے، صحیح ایک فرشتہ صحیح لکھ رہا ہے جو نیک عمل کر رہے، ایک فرشتہ جو ہم غلط عمل کر رہے وہ لکھ رہا ہے، دونوں فرشتے ہر انسان کا نام اعمال لکھ رہے، سمجھا؟ تو سوچیے کسی کے بھروسے پہ مت رہیے، اللہ بتا دیا، اسی لیے تو بتایا کہ نبی ہدایت نہیں دے سکتے، سمجھے آپ؟ نبی جہنم سے نہیں بچا سکتے، یہ بھی بول دیا ہے قرآن میں، سمجھے آپ؟ سورہ زمر آیت 19، بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ دوزخ کی آگ میں جل رہے، اے نبی کیا آپ اس کو چھڑا سکتے، اس کو مخلصی دے سکتے؟ سوچیے آپ، اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ اپنے فیصلے میں، اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی بھی ہو، نہ فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو، سمجھا؟ سب باتیں کیوں بتا اللہ کہ انسان ہوش میں آئے، سمجھ جائے، تو یہ سب قرآن کی باتیں ایک دم ٹھوس پکی بات قرآن کی، اور آپ لوگ کی دو عقیدے عالم مفتی مدرسہ گڑی گڑی بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث نہیں، اس کی سب جھوٹی حدیث، جو صحیح حدیث ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جھوٹی حدیثوں سے ہی جو قرآن کے خلاف جاری ہے جھوٹی حدیث، جو قرآن کے مطابق بات ہے وہ صحیح حدیث، سمجھے آپ؟ سب قرآن کے خلاف باتیں ہیں، سمجھے؟ سوچیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، آیت نمبر 128 128، فیصلے میں تمہارے کو کوئی اختیار نہیں ہے نبی، اللہ کے فیصلے میں نبی کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں، کوئی دخل نہیں، کوئی اختیار نہیں نبی کو، سمجھا؟ سب بات بتا دیا نا اللہ نے، آپ لوگ بھروسے مت رہیے کسی کے کہ کوئی بخشوائے گا یا جہنم سے نکال لے گا، یہ سب دشمنوں نے دیے حدیث تاکہ آپ لوگ بھروسے پہ رہ کے بخشوائیں گے، سفارش کریں گے، بھروسے پہ رہ کے عمل کرنا چھوڑ دیں، اور بے عمل، تھوڑا نیک عمل تھوڑا برا عمل کر کے چلے جائیں، کیونکہ ذہن میں بخشوا لیں گے یا سفارش کریں گے، ایسا نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو امتحان دو گے دنیا میں، جو کام کرو گے دنیا میں، امتحان ہو رہا ہے ہمارا، مرتے دم تک ہمارا ایگزامینیشن ہو رہا ہے، جو ہم کریں گے نیک عمل تو جنت ملے گی، اگر ہم برے عمل کریں گے اور نیک عمل برے عمل تو فیل ہو جائیں گے، سمجھے آپ؟ اللہ کی ایک دن خلاف ورزی کفر ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کفر ہے، سمجھے آپ؟ دیکھیے آپ، یہ سب باتیں بتا دیا اللہ نے قرآن میں، نبی نہیں بخشوا سکتے وہاں بھی بول دیا، سورہ جن آیت نمبر 21 کہلوا دیا ہے، اے نبی کہہ دو قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، نبی اپنی امتی کو تو بول رہے، کس کو بول رہے؟ اپنی امتی کو ہی نا، کہ میں کوئی تمہارا نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ نے بتا دیا ہے، سمجھا؟ پیغمبر نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے، نیک پیغمبر ہے میرے جو ہے اپنی بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے، سورہ تحریم آیت نمبر 10، یہ سب باتیں قرآن میں اللہ اس لیے بتایا کہ پیغمبر نہیں بچا سکتے بیوی کو، نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکتے، حشر کے دن قیامت کے دن جہنم سے نہیں بچا سکتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکتے، بچا سکتے اللہ کے سامنے، سمجھا؟ اللہ کا انصاف ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، باپ ہو یا بیوی ہو یا بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، انصاف، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، پیغمبر ہو، کب باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی ہو، اسی لیے اللہ کے نبی بول دیے کہ میں کچھ کام نہیں آ سکتا لوگوں تمہارے نفع نقصان، اسی لیے بیٹی فاطمہ کو بھی بولے کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، ہے نا، بولے نا، تو آپ لوگ عمل کریے نیک عمل، سمجھا؟ آپ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، نبی جب ہدایت نہیں دے سکتے لوگوں کو تو لوگوں کو کیسا بخشوا سکتے؟ نبی تو خود ہی بول رہے میری امت سب 73 فرقے ہوں گے، سارے فرقے جنت میں جائے گا سوائے ایک جماعت، ایک گروہ کے، جو میرے اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا، نبی اپنی امتیوں کو ہی بول رہے نا سب جنت میں جائیں گے، سوچو آپ، اور آپ لوگ سوچ رہے نبی بخشوائیں گے، یہ نبی کے امت میں ہونا ہی کافی ہے، تو نبی کی امت میں ہونا کافی، پیدا ہونا کافی، یہ سوچ رہے آپ، نبی تو اپنے ہی امت کو بول رہے کہ سب میری امت کے لوگ، سارے فرقے میری امت کے جہنم میں جائیں گے، اپنی امت کو ہی بول رہے نا، آپ لوگ کا تو ذہن ہی خراب ہو گیا، نبی نہ ہوتے دنیا نہیں بناتا اللہ، سب جھوٹی گمراہی بات کہاں سے لے کر نبی کو نہیں بنانا ہوتا تو اللہ دنیا نہیں بناتا، سوچو یہ سب گمراہی جھوٹ بات ذہن میں آپ کا
خراب کر دیے. سمجھے آپ؟ اسی لیے خوب 12 وفات مناتے نا. 12 وفات کے دن خوشیاں مناتے. دیکھو پاگلوں کی ٹولی. تو خوشیاں اس لیے مناتے کہ نبی ہم کو بخشوا لیں گے, نبی کی امت میں ہے, نبی ہمارا بیڑا پار کر دیں گے, اس لیے خوشیاں مناتے. اگر ان کو معلوم پڑے نا قرآن کی باتیں سب جو میں بتا رہا ہوں, قرآن میں جو ہے کہ نبی نہیں بخشوا سکتے, نبی کام نہیں آئیں گے, نبی الٹا آپ لوگ کو جہنمی قرار دے رہے سارے میری امت کے فرقے جہنم میں, نبی نہیں بتا سکتے, تو اتنی خوشیاں نہیں مناتے 12 وفات کو جتنی مناتے نا. ارے نبی نہیں کام آ سکتے تو پھر جو کام نہیں آ سکتا تو پھر اس کی اتنی واہواہی نہیں کرتا آدمی, لیکن سوچ رہے بخشوا لیں گے, نکال لیں گے, اڑ جائیں گے اللہ کے آگے. ایسا سب ذہن بنا ہے جھوٹا, تب گمراہ کن. اسی لیے خوب خوشیاں مناتے, 12 وفات خوب جشن مناتے نبی کے. ارے بھائی کچھ کام نہیں آئیں گے نبی. دیکھ لینا, آپ کی تو شکایت کر رہے نبی. قرآن میں دیکھ لو سورہ فرقان آیت 30, وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اس دن قیامت کے دن, اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم نے قرآن کی بات کو لیا نہیں تھا, قرآن کھول کے نہیں دیکھا, چھوڑ رکھا تھا, غفلت میں پڑے رہ گئے, عالی مفتی کے چکر میں قرآن دیکھے ہی. تو آپ کی تو شکایت کر رہے ہیں نبی. سوچو یہ آیت نہیں سمجھ آپ کے جواب ہے کہ نبی آپ کی شکایت کر رہے ہیں, نہ کہ آپ کو بخشوا رہے. بخشوا ہی نہیں سکتے, بتا دیے نا کہ کام نہیں آؤں گا تمہارے. قرآن میں اللہ نے کہلوا دیا, نبی نے بھی بیٹی کو بول دیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. سوچیے آپ لوگ غلط بات, غلط حدیث, غلط تقریر سن کے بھٹک گئے نا. غلط بات, غلط تقریر عالموں کی, یہ سب سن کے آپ لوگ گمراہ ہو گئے. سمجھے آپ راہ سے بھٹک گئے. تو اگر آپ کو راہ پہ آنا ہے, ہدایت لینا ہے, تو ہدایت کی کتاب ہی ہے. سمجھا؟ تو قرآن سے ہدایت لیں گے تو ہدایت ملے گی, ہے نا. ہدایت کی کتاب یہ سورہ جاثیہ میں اللہ فرما رہے یہ قرآن کی کتاب ہدایت کی کتاب, ہدایت کی کتاب. ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے, ہر گھر میں آ چکی. قرآن ہر گھر میں ہے نا, تو ہدایت ہر گھر میں لے رہے نہیں, کھول رہے نہیں, پڑھ رہے نہیں, اپنی زبان میں سمجھ کے کہ اللہ کیا کیا بولا قرآن میں. خالی عربی رٹ رہے, کیا معلوم, نہیں پڑھ کے بھی نہیں معلوم, اور عربی میں پڑھ کے بھی عربی آتی نہیں معلوم. سوچو آپ, ایک آدمی کبھی قرآن چھوا بھی نہیں ہے, اس کو بھی کچھ نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے, اور ایک آدمی روز پڑھ رہا ہے عربی میں سمجھ رہا نہیں, عربی میں خالی رٹ رہا ہے, 50 40 30 سال سے رٹ رہا ہے عربی میں, کچھ معلوم نہیں. اس کو بھی نہیں معلوم ہے جو قرآن کبھی چھوا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, اس کو بھی نہیں معلوم. تو آپ کو عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہوا, حاصل کیا ہوا؟ آپ لوگ سوچ رہے ثواب ملے گا ہی نہیں. ثواب پڑھنے پہ ثواب نہیں ہے, عمل پہ ثواب ہے. کوئی بھی حکم, اللہ کا حکم ہے نا قرآن, آرڈر پڑھنے پہ ثواب نہیں, آرڈر پہ عمل کرنے پہ. سمجھا؟ کوئی بھی حکم دے گا تو اس کو پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا, اس پہ عمل کریں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو لوگ نیک عمل کرے, آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. سمجھے آپ, جو لوگ ایمان لائے, اور نیک عمل شرط ہے. خالی ایمان لائے یعنی مان رہے, ایمان لانے کا مطلب ہم مانتے ہیں اللہ رسول ہے, قرآن کو ہم مانتے ہیں, منہ سے بول رہے ہیں, اور سب بات اللہ کے خلاف کام کر رہے, قرآن میں جو لکھا اس کے خلاف کام کر رہے, تو ملنے والا کچھ نہیں. سمجھ رہے آپ؟ اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھیں گے, جو زبان آتی ہے اس زبان میں قرآن معنی والا لا کے, تو جانکاری نالج ہوگی. سمجھے آپ؟ سب باتیں سوچ لیجیے, مرنے سے پہلے عمل کرنا ہے, وہاں جانے کے بعد نہ توبہ قبول ہے نہ واپس دنیا میں آنا ہے. سمجھے آپ؟ وہاں اور نہ کسی کی سفارش کچھ کام آئے گی. سورہ سجدہ آیت 4 میں دیکھ لو آپ, سفارش کچھ کام نہیں آئے گی, اور نہ کوئی تمہارا سفارش کرنے والا ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی 123 نمبر کی آیت 123 سورہ بقرہ, اس دن کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی. سمجھا؟ جیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ گے, جیسی کرنی ویسی پڑھنی. کیونکہ آپ سب باتیں اللہ بتا دے رہا ہے کہ خوش فہمی میں نہیں رہنا. سمجھا آپ؟ اسی لیے دنیا میں بھی بتا دیا اللہ نے, پیغمبر کا مقام, رتبہ, کہ وہ بخشوا سکتے نہیں بخشوا سکتے, سب بتا دیا نا قرآن میں. سمجھے؟ قرآن کی بات سچی بات, اور آپ حدیث پکڑ کے بیٹھے جھوٹی بات, آپ کو گمراہ کر دیا ہے کہ بھائی کرو کچھ نہیں ملے گی جنت, خالی بس رٹا لگا لو, خالی اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے سے جنت ہے, سب گمراہی بات ہے. جو کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا, سب جھوٹی گمراہی بات ہے. اللہ بول رہے یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ ایمان والے ہی نہیں. سورہ نور آیت نمبر کھول کے دیکھ لو, 47 جو بھی آئے سورہ نور میں, یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے, در حقیقت ان میں سے ایک فریق ایمان والے ہی نہیں. اللہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ عمل نہیں کر رہے, پھر گئے خالی منہ سے اقرار ہے. سورہ عنکبوت میں بھی بلا, یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ آخرت پہ ایمان لائے,
اللہ دیکھے گا کہ یہ اپنے قول میں جو کہہ رہے اس میں سچے ہے کہ جھوٹے، جو کہہ رہے وہ سچ میں ہے یہ ہے کہ خالی بس منہ سے بول رہے ہیں. تو اللہ آزمائے گا کہ یہ بول رہے اللہ کو مانتے ایمان لا اللہ کے، تو اللہ کی باتوں پہ چلتے کہ نہیں تو سچے ہیں. اگر چلیں گے تو سچے، اور اللہ کے خلاف عمل کریں گے تو جھوٹے، جھوٹ بول رہے کہ ہم اللہ کی بات پہ ایمان لا، اللہ پہ ایمان لا. اللہ یہ سب آپ کو گمراہ کر دیے سب عالم مفتیوں نے، جھوٹی حدیثوں نے، کہ جو کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. یہ تو یہ دوسرا اور جھوٹ اس کو کہ اگر گناہ جو کر رہے ہو تم تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، یعنی جتنے گناہ کیے اتنی سزا بھگت کے جنت. یہ ایک اور گمراہی. ایک گمراہی تو یہ کہ کلمہ پڑھے تو جنت ملنی ہے پکی ہے، یہ گمراہی. اور دوسری گمراہی یہ کہ گئے بھی اگر گناہ کی سزا بھگت کے واپس جنت، یہ اور گمراہی. سمجھا؟ پورے قرآن میں دیکھ لو جو جہنم میں گیا اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ فرما رہے جو جہنم میں گیا اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. پورا قرآن بھرا ہے. آپ لوگ کیا گمراہ کر رہے سزا بھگت کے واپس آئے گا. یہ تیسرا سوچ ہے، بلیف تھاٹ قرآن میں دے دیا ہے سورہ بقرہ آیت 80 میں کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جہنم نہیں چوہے گی مگر گنتی کے چاند روز. یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم سزا بھگت کے واپس جنت میں آئیں. سمجھا؟ سورہ آل عمران میں 24 میں ادھر بھی ہے دو جگہ کہ اللہ فرما رہے کہ اللہ سے انہوں نے وعدہ لے لیا ہے، عہد لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا کہ جہنم میں تھوڑے دن جل کے واپس آئیں گے. یہ یہودی لوگ کی سوچ مسلمانوں میں آ گئی، ان کی بلیف تھاٹ خود لے لیے. اللہ بول رہا ہے جہنم میں جا کے آئیں گے، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. دیکھ لو آپ دو جگہ ہے، سورہ بقرہ 80، سورہ آل عمران 24. تو یہ آپ کو یہ سوچ کہاں سے آئے کہ سزا بھگت کے واپس آئیں گے؟ آپ کو گڑی ہوئی دشمنوں کی حدیث کو آپ مان رہے ہیں. انہوں نے دیا کہ ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں، اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ تم بھی ایسی سوچ رکھو کہ سزا بھگت کے تھوڑے دن میں واپس آئیں گے. سمجھے؟ آپ سوچیے، آپ حدیثوں سے آپ کو سب گمراہی پھیلائے رہے. حدیثوں سے گمراہی نا، قرآن سے دیکھو آپ ہدایت، گمراہی کا صحیح نہیں سنا ہے، صرف ہدایت گائیڈنس، رہنمائی، صحیح رہنمائی، صحیح گائیڈنس قرآن سے. اور یہ ترجمہ اپنی زبان میں تو سب جانکاری ہوئے گی. سمجھا؟ تو معلومات ہوگی کہ علم آئے گا. قرآن کی علم کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے. سمجھا؟ اللہ کی بات ہے قرآن، اللہ کی بات مانو. عالم مفتی کی بات پہ مت چلو، اللہ کی بات پہ چلو. اللہ کی بات کیا ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے، کلام اللہ کی باتیں ہیں اس کے اندر. تو اللہ کی بات سچی. سمجھا؟ ترجمے سے قرآن پڑھیے، اپنی زبان میں لا کے جانکاری لیجیے. خود پڑھیے، عقل دیا ہے نا. کاروبار، بزنس، تجارت، اخبار، نیوز پیپر پڑھتے سمجھتے ہیں، ویسے قرآن بھی سمجھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.